عزیز اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، دینی تعلیم کے متعلق میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی ضرورت علم ہے۔ پہلی ضرورت کیا ہے؟ علم۔ یہ جواب جو آپ دیں گے اس سے خود بخود یہ بات کھل گئی کہ اسلام پہلے علم کا نام ہے اور علم کے بعد عمل کا نام ہے۔ ایک شخص علم کے بغیر برہمن ہو سکتا ہے۔ ایک شخص علم کے بغیر برہمن ہو سکتا ہے کیونکہ وہ برہمن پیدا ہوا ہے اور برہمن ہی رہے گا۔ ایک شخص علم کے بغیر جاٹ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جاٹ پیدا ہوا ہے اور جاٹ رہے گا، مگر ایک شخص علم کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان پیدائش سے مسلمان نہیں ہوا کرتا بلکہ علم سے ہوتا ہے۔ جب تک اس کو یہ علم نہ ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کیا ہے اور اس پر ایمان کیسے لا سکتا ہے اور اس کے مطابق عمل کیسے کر سکتا ہے، اور جب وہ جان کر اور سمجھ کر ایمان ہی نہ لایا تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ بس معلوم ہوا کہ جہالت کے ساتھ مسلمان ہونا اور مسلمان رہنا غیر ممکن ہے۔ ہر شخص جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، جس کا نام مسلمانوں کا سا ہے، جو مسلمانوں سے کیسے کپڑے پہنتا ہے اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ مسلمان در حقیقت صرف وہ شخص ہے جو اسلام کو جانتا ہو اور پھر جان بوجھ کر اس کو مانتا ہو۔ ایک کافر اور ایک مسلمان میں اصلی فرق نام کا نہیں کہ وہ رام پرساد ہے اور یہ عبداللہ ہے، اس لیے وہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے۔ اسی طرح ایک کافر اور ایک مسلمان میں اصلی فرق لباس کا بھی نہیں ہے کہ وہ دھوتی باندھتا ہے اور یہ پیجامہ پہنتا ہے، اس لیے وہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے، بلکہ اصلی فرق ان دونوں کے درمیان علم کا ہے۔ وہ کافر ہے اس لیے ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ خداوند عالم کا اس سے اور اس کا خداوند عالم سے کیا تعلق ہے اور خالق کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سیدھا راستہ کیا ہے۔ اگر یہی حال ایک مسلمان کے بچے کا بھی ہو تو بتاؤ کہ اس میں اور ایک کافر میں کس چیز کی بنا پر فرق کرتے ہیں اور کیوں کہتے ہو کہ وہ تو کافر ہے اور یہ مسلمان؟ حضرات، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا کان لگا کر سننے اور ٹھنڈے دل سے اس پر غور کیجیے گا۔ آپ کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت جس پر آپ شکر اور احسان مندی کا اظہار کرتے ہیں، اس کا حاصل ہونا اور حاصل نہ ہونا دونوں باتیں علم پر موقوف ہیں۔ اگر علم نہ ہو تو یہ نعمت آدمی کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر تھوڑی بہت حاصل بھی ہو جائے تو جہالت کی بنا پر ہر وقت یہ خطرہ ہے کہ یہ عظیم الشان نعمت اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ محض نادانی کی بنا پر وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتا رہے گا کہ میں ابھی تک مسلمان ہوں، حالانکہ در حقیقت وہ مسلمان نہ ہوگا۔ جو شخص یہ جانتا ہی نہ ہو کہ اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے اور اسلام اور شرک میں کیا امتیاز ہے، اور اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص اندھیرے میں ایک پگڈنڈی پر چل رہا ہو سکتا ہے کہ وہ سیدھی لکیر پر چلتے چلتے خود اس کے قدم کسی دوسرے راستے کی طرف مڑ جائیں اور اس کو خبر بھی نہ ہو کہ میں سیدھی راہ سے ہٹ گیا ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستے میں کوئی دجال کھڑا ہوا مل جائے اور اس سے کہے کہ ارے میاں، تم اندھیرے میں راستہ بھول گئے، آؤ میں تمہیں منزل تک پہنچا دوں۔ بیچارہ اندھیرے کا مسافر خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اس لیے نادانی کے ساتھ اپنا ہاتھ اس دجال کے ہاتھ میں دے دے گا اور وہ اس کو بھٹکا کر کہیں سے کہیں لے جائے گا۔ یہ خطرات اس شخص کو اسی لیے تو پیش آتے ہیں کہ اس کے پاس خود کوئی روشنی نہیں ہے اور وہ خود اپنے راستے کے نشانات کو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر اس کے پاس روشنی موجود ہو تو ظاہر ہے کہ نہ تو وہ راستہ بھولے گا اور نہ کوئی دوسرا اس کو بھٹکا سکے گا۔ بس اسی پر قیاس کر لیجئے کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی ہے تو یہی ہے کہ وہ خود اسلام کی تعلیم سے ناقافی ہو، اسلام کی تعلیم سے ناواقف ہو،
खुद ये न जानता हो कि कुरान क्या सिखाता है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हिदायत दे गए हैं। इस जहालत की वजह से वह खुद भी भटक सकता है और दूसरे दज्जाल भी उसको भटका सकते हैं। लेकिन अगर उसके पास इल्म की रोशनी हो तो वह ज़िंदगी के हर कदम पर इस्लाम के सीधे रास्ते को देख सकेगा। हर कदम पर कुफ्र और शिर्क और गुमराही और फसक व फजूर के जो टेढ़े रास्ते बीच में आएंगे उनको पहचान कर उनसे बच सकेगा। और जो कोई रास्ते में उसके बहकाने वाला मिलेगा तो उसकी दो चार बातें ही सुनकर वह खुद समझ जाएगा कि यह बहकाने वाला आदमी है, इसकी पैरवी ना करनी चाहिए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।